دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو اہم ترین یہ ہے کہ آپ اسلام کی اتنی معرفت رکھتے تھے کہ اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کی خصوصیات کو امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحات میں بیان فرمایا، ہم یہ چاہتے کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو حضرت سبحان علی اللہ۔ اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اور کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر، علی اکبر، دشمن کو بھی معلوم تھا سرور کا جہاں ہے، ہم شکل پیمبر ہے یہ، شبیر کی جاں ہے، آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، اور آپ سب ٹی وی ون یو ایس اے، ٹی وی ون اسلام پر خصوصی پروگرامز کی یہ سیریز دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی وہ شخصیات جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئیں۔ شہدائے کربلا میں سے آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناف مبارک سے چہرہ مبارک تک مشابہت رکھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ 18 سال کے وہ خوبرو، خوبصورت، خوبصیرت وہ نوجوان جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، کہ لوگ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا دیدار کریں، تو ہم مولا علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، اور وہی علی اکبر کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی، اور جب مولا حسین سے آپ نے شہادت کے لیے یعنی کہ آگے جنگ لڑنے کے لیے اجازت لی، تو کئی یزیدی لشکر کے لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد آپ نے جب جام شہادت نوش کیا تو حضرت امام حسین علی مقام کی ایسا تھا کہ کمر آج ٹوٹ سی گئی تھی، کیونکہ جوان بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر، ہمارے نانا کو میرا سلام کہنا۔ 10 محرم الحرام کا یہ دن، کہ جس دن آج بے شمار نفوس قدسیہ کی شہادت کا دن ہے، ایسے میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں مولا علی اکبر کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ آج ایک اور اسی خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ کراچی اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے استاد محترم ڈاکٹر جواد حیدر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم مزاجی گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہم ہمیشہ اسی طریقے سے آپ سے سیکھتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے نا کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، جن سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں اور علمی کمیر کو دور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، ان کا کردار، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا کے وہ کردار ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں جو ہے اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے روایات کے اندر جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو اور بھی روایت پائے جاتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 18 سال تھی، یعنی 18 سال کی عمر میں جناب علی اکبر علیہ السلام کربلا کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنی جان اسلام کے اوپر قربان فرما رہے ہیں۔
جناب علی اکبر علیہ السلام کا ظاہر ہے بچپن وغیرہ بھی مدینہ منورہ کے اندر ہی گزرا ہے، آپ کی ولادت باسعادت بھی مدینہ منورہ میں ہے اور آپ کا بچپن بھی وہاں پر گزرا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام دونوں جب ساتھ چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، روایات میں ہے کہ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، آسمان کے دو تارے جو ہے زمین کے اوپر گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے ان کو باقاعدہ حسن عطا فرمایا تھا، اس حد تک ان کو وجاہت عطا فرمائی تھی، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خصوصیات سے نوازا تھا۔ اور جہاں تک اس کے بعد جو ہے کربلا کے کا تعلق ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے اپنے بابا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور باقی کاروان کے ساتھ آپ بھی کربلا تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 18 سال کی عمر میں اپنی قربانی پیش فرمائی۔ آپ کے سوالات ہوں گے تو اسی حساب سے انشاءاللہ آگے بیان کروں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے، اور بالخصوص آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو اہم ترین یہ ہے کہ آپ اسلام کی اتنی معرفت رکھتے تھے کہ اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کی خصوصیات کو امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحات میں بیان فرمایا، جب حضرت علی اکبر علیہ السلام اذن جہاد لے کر جب کفار کی جب آپ جو ہے یزیدیوں کے مقابلے میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنا کر ارشاد فرمایا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس برسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خلقا وخلقا ومنطقا وکننا اذا اشتقنا الی رؤیت نبیک نظرنا الیہ۔ اس کے اندر امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے تمام کمالات کو، فضائل کو بیان فرمایا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، اب میرا وہ بیٹا جو ہے دشمن کی جانب لڑنے کے لیے تشریف لے جا رہا ہے کہ جو تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ شباہت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس اعتبار سے؟ باقاعدہ اخلاق میں، یعنی حضور اکرم کے اخلاق کو قرآن کریم نے کیا کہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق، یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا اخلاق بھی کیا تھا، اتنا عظیم تھا کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم کے اخلاق کے ساتھ، اور اسی طرح وخلقاً، اور آپ کی خلقت بھی، اور اسی طرح آپ کا اخلاق بھی، وخلقاً، اور آپ کی جو خلقت ہے، یعنی آپ باقاعدہ شکل و شمائل کے اعتبار سے اور اسی طرح شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، ومنطقاً، اور گفتار میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی تھے، وہ آپ کی طرح تھے۔ پیغمبر اکرم صادق ہیں، پیغمبر اکرم امین ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی سچائی کی اس منزل پر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، نطق اور گفتار میں رسول اکرم کے شبیہ، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ چاہتے کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتے تھے، اس لیے کہ آپ کا چہرہ مبارک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرح تھا۔ یعنی ظاہر عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اولاد میں کے اندر اپنے آبا و اجداد کی کچھ نہ کچھ خصوصیات شکل و شمائل کے اعتبار سے آ جاتی ہیں، تو حضرت علی اکبر علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے فرزند ہیں، تو ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا ہے، اس لحاظ سے نانا ہے، پر نانا ہے، پر نانا ہے، تو لہٰذا خلقت کے اعتبار سے جو شباہت پائی جاتی تھی وہ امام حسین علیہ السلام اس فرمان کے اندر جو ہے بیان فرما رہے ہیں، تو آپ کے یہ کمالات ایسے ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، کس طریقے سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا؟ کیا معاملہ تھا حضرت امام حسین علی مقام کا شہادت کے وقت؟ ارشاد فرمائی۔ دیکھیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یزیدی لشکر کے ہاتھوں جو ہے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور اگر آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام کے باقی اعوان و انصار شہید ہو گئے ہیں نا، تو جوانان بنی ہاشم میں سب سے پہلے جس نے اپنی قربانی پیش فرمائی وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ باقی جوانوں سے پہلے آپ جو ہے اذن جہاد طلب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے کربلا کے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک منزل پر جب مکے سے کوفے کی جانب جب تشریف لا رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو اس موقع پر روایات کے اندر ہے کہ گھوڑے پر چلتے ہی چلتے امام حسین علیہ السلام کے لیے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، ٹھیک، اونگ آ گئی، اور کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ عام طور پر مصیبت کے موقع پر پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ آیت کریمہ سنی، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا جان خیریت تو ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا
تھوڑی دیر کے لیے جب آنکھ لگی تو میں نے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ جو یہ ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ مقتل گاہ کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنی موت کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا تھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر ہیں؟ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، تو حضرت علی اکبر نے فرمایا تھا تو پھر بابا جان ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف بڑھتے ہیں یا موت ہماری طرف آتی ہے۔ تو وہ علی اکبر جب میدان کربلا کی جانب جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب میرا وہ بیٹا کربلا کی جانب جا رہا ہے کہ جو خلقت میں، جو اخلاق میں، جو گفتار میں تیرے رسول کے شبیہ ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم امام پیغمبر اکرم کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھتے۔ آپ گئے، 3 دن کے پیاسے ہیں، بڑی شجاعت کے ساتھ آپ نے جنگ کی، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن پیاس کی شدت جب بڑھی تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ واپس پلٹے، اور پلٹنے کے بعد فرمایا کہ بابا جان کیا پانی کی کوئی سبیل مل سکتی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کہاں تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جاؤ، جا کر لڑو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تمہیں حوض کوثر سے انشاءاللہ سیراب اور کریں ہمارا گے۔ سلام اور ہے۔ اس کے بعد تشریف لے گئے دوبارہ لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد دشمن ان کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ جب زمین پر تشریف لائے گھوڑے سے تو اس کے بعد اپنے بابا جان کو آپ نے سلام کیا، علیکم من السلام یا ابتا، اے میرے بابا جان آپ کے اوپر میرا آخری سلام۔ روایات کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام گرتے سنبھلتے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ناش پر پہنچے، یعنی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے سرانے یہاں پر پہنچا، اور اس کے بعد یا علی پکارتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، شاید اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں یا اپنے بابا کو۔ جب آپ کے سرانے پہنچے، علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کے آغوش میں ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر آپ کیا ہے گنج شہیدہ کے اوپر جو ہے لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحیح طرح نہیں اٹھا پاتے۔ باقی وہاں پر کچھ بچے تھے کہ جو تو ان کی مدد سے آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش پتھر کو جو ہے گنج شہیدہ میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو قربانی حضرت علی اکبر علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ بھی اسلام کے تحفظ کے لیے۔ ظالموں نے اسلام کو للکارا تھا، دین کو للکارا تھا، دین کو مٹانے کے وہ درپے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بھی اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے اپنی قربانی پیش فرمائے تاکہ اسلام باقی رہے اور اسلام بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار۔ اور ناظرین، کیا آپ نے آج گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء کربلا پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اور آپ کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو، کہ یعنی کہ حضرت علی اکبر کی یہ شہادت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہی پیغام دے رہی ہے کہ دین اسلام پر اگر کوئی کڑا وقت آ جائے نا، تو اپنا چاہے 6 مہینے کا علی اصغر ہو، چاہے جوان علی اکبر ہو، کسی بھی شہادت سے دریغ نہ کرے۔ آج ہم اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن آپ یاد کریں ان بچوں کو، حضرت علی اصغر کو، علی اکبر کو، کہ کس طریقے سے حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے تمام بچیوں کی، سب کی 72 نفوس قدسیہ کی شہادت قبول کی، لیکن دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج یزید اور اس کا تخت مٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن اگر پرچم لہرا رہا ہے تو آج بھی حسین کا ہے۔ وہ کہتے تھے نا، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، یہ کل کائنات ہے صدقہ حسین کا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شہدائے کربلا پر، مولا حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام نفوس قدسیہ پر، اور ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو۔ انشاءاللہ جلد ایک اور اسی طرح کسی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد اسد ایوب کو اور ٹی وی 1 USA، ٹی وی 1 اسلام کی پوری ٹیم کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اتنے خصوصی پروگرامز یہ آپ سب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی اکبر، علی اکبر، دشمن کو بھی معلوم تھا سرور کا جہاں ہے، ہم شکل پیمبر ہے یہ، شبیر کی جاں ہے۔
میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ،